شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 9 سے 18۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور رہنمائی مہیا کر، تو ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر پردہ غار میں کئی سال گنتی کے، پھر انہیں اٹھایا تاکہ جان لیں دو گروہوں میں سے کون سا گروہ خوب گننے والا ہے اس مدت کو۔ پھر وہ ٹھہرے رہے اس میں، اور ہم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصے بیان کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، بے شک ہم نے ان کو ہدایت دی، زیادہ ہدایت، اور مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو کہ جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں، آفتاب بوقت طلوع ان کی غار کی دائیں جانب جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کی غار سے بائیں جانب کترا جاتا ہے۔ وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز رہنما پا سکیں۔ آپ گمان کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان جو 309 سال تک سوئے رہے، اس طویل نیند کے بعد وہ کس طرح نیند سے بیدار ہوئے؟ ان کی نیند کی تشریح سائنسی علوم کے ذریعے کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس ناممکن کو اپنی کن فیکون سے کس طرح ممکن بنایا، اور سائنس اپنی تحقیق سے کس طرح اس طویل مدت کی نیند کو ثابت کر رہی ہے۔ عیسائی لٹریچر میں اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور ہے، جسے 7 سلیپرز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ روم کی عیسائی حکومت بھی مختلف بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گئی، اور وہ دوسروں کو بھی اس کام کے لیے مجبور کرتے تھے۔ اس دور میں دقیانوس نامی ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ جو شخص بت پرستی پر آمادہ نہ ہوتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس کے شہر میں، جس کا نام افسوس تھا، کچھ نوجوان رہا کرتے تھے جو ایمان والے اور نیک لوگ تھے۔ جب دقیانوس بادشاہ کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو اس نے انہیں دربار میں بلایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن بادشاہ نے ان سے کہا، میں تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چونکہ وہ نوجوان اس بادشاہ اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شہر سے نکل کر وہ ایک پہاڑ کے قریب غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ غار کے اندر ہی مر جائیں۔ تب اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر اسی حالت میں سوئے رہے، اور اسی طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کو موت آئی، اور نہ ہی وہ نیند سے بیدار ہوئے۔
اب 300 سالوں بعد دقیانوسی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کئی بادشاہتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں بیدروس نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے 68 سال حکومت کی، لیکن اس کی حکومت کے آخری ایام میں روم کے لوگ ایک فتنہ میں پڑ چکے تھے۔ دراصل وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے۔ اس بادشاہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا الہی میرے لوگوں کو اس فتنے سے بچا اور انہیں راہ راست پر لے آ۔ اللہ پاک نے اس کی دعا مقبول کی اور 300 سال کے اس طویل عرصے کے بعد جب غار کی دیواریں گر گئیں اور یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور کہا کہ ہم یہاں ایک دن یا شاید اس سے بھی کم مدت سوئے رہے ہیں۔ انہیں شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے بازار بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھانا لے آئے۔ یملیخا جب باہر نکلا تو حیران رہ گیا، کچھ بھی ویسا نہ تھا، اونچی اونچی عمارات، اجنبی لوگ۔ بہرحال اس نے ایک دکاندار کو سکہ دیا تاکہ کچھ نان خرید سکے۔ دکاندار نے سکے کو دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کہیں سے کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے جب خزانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ہی سکہ ہے۔ پھر انہوں نے دقیانوس بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو سپاہیوں نے جواب دیا، اس نام کا کوئی بادشاہ حکومت نہیں کرتا، لیکن سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا ہے۔ یملیخا حیران و پریشان ہوئے اور انہیں بتایا کہ ہم کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔ میرے اور ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپے ہیں۔ وہ سپاہی اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ یملیخا کی تقلید میں غار کے قریب گئے۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان وہاں موجود ہیں۔ اس واقعے کی خبر جب بادشاہ بیدروس کو ہوئی تو وہ بھی فوراً امراء اور علماء کے ساتھ وہاں پہنچا۔ بیدروس نے اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کا قصہ سن رکھا تھا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا تھا اور 300 سال پہلے بت پرستی سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کی وجہ سے انہیں اس غار میں بند کر دیا گیا تھا۔ بیدروس نے جب انہیں دیکھا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ لوگوں کے لیے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ اب اس کے لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین ضرور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے لوگوں کو خیر بات کہا، بادشاہ کو دعا دی اور دوبارہ غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ پاک نے انہیں موت دے دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب کہف کا اتنی لمبی مدت غار میں سوئے رہنا اللہ کی طرف سے ایک عظیم معجزہ تھا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائنسی لحاظ سے انسان 300 سال تک سو کر کیسے جاگ سکتا ہے اور اس دوران اس کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ اس وقت سائنس کی نئی تحقیق اور دریافت اصحاب کہف کے اس واقعے کی صداقت کرتی ہے اور حیران کر دینے والی تشریح بیان کرتی ہے۔ دراصل جدید سائنس کے مطابق ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے دنیا کے تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایک لمبی نیند سوتے ہیں۔ اسی لمبی نیند کو سائنس کی ٹرم میں ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ ہائبرنیشن کے اس عمل میں دل کی دھڑکن تقریباً 95% ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈ کی بجائے منٹ میں چلی جاتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو کر کم ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں جاندار اپنے جسم کی غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے غذا جسم میں موجود چربی اور مسل سے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس دوران کسی زندہ جاندار کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کے دوران جاندار کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کئی سالوں سے انسانوں کو ہائبرنیٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بڑی بڑی انٹرنیشنل ایجنسیاں بھی اس طریقے کو ایجاد کرنے کی کوشش میں لگی ہیں۔
اگر سورۃ کہف کی ان آیات پر غور کریں جو اصحاب کہف کے متعلق ہیں تو ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا تھا جو ہمارے اندرونی کانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ کان کا وہ اندرونی حصہ ہوتا ہے جو انسانوں کو سوتے وقت کسی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ مگر اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ نے اس حصے کو ہی بند کر دیا تھا۔ ان آیات کے مطابق سورج کی روشنی غار کے اندر نہ پڑتی تھی۔ دراصل سورج کی روشنی ریڈیکل مالیکیولز میں اضافہ کرتی ہے جس سے انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے۔ یعنی غار پورے 300 سال تک ٹھنڈی رہی اور سورج کی شعاعیں ان کے اجسام پر نہ پڑ سکیں۔ سائنس کے مطابق اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک کروٹ نہ بدلے تو بلڈ سرکولیشن رکنے کی وجہ سے جسم پر زخم اور طرح طرح کی بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں جسے پریشر السر بھی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے مطابق اللہ کے حکم سے ان کی کروٹ باقاعدہ بدلوائی جاتی تھی، لہٰذا وہ اس قسم کی بیماری سے بھی محفوظ رہے۔ سائنس کے مطابق اگر آنکھیں زیادہ عرصہ بند رہیں تو آنکھ کے نرو اور پکس کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لمبے عرصے تک سونے کے لیے انسان کا وقفے وقفے سے پلک جھپکنا بھی ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ۔ قرآن پاک کے مطابق اگر تم انہیں دیکھو تو گویا وہ جاگ رہے ہیں، پلک جھپک رہے ہیں اور سو رہے ہیں، مطلب اللہ کے حکم سے اصحاب کہف اس نیند کے دوران پلکیں جھپکاتے۔ اس طرح جدید سائنس کی یہ تحقیق اصحاب کہف کے واقعے پر پوری اترتی ہے۔ اس سب سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی لمبی نیند کے بعد بیداری جیسا کام ممکن ہے۔ وہ غار جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ اردن کے کسی شہر میں ہے اور بعض روایات کے مطابق وہ شام کی سرحدوں میں ہے، بعض کے مطابق وہ ترکی میں ہے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اتنا مضبوط ایمان دے جتنا کہ اصحاب کہف کو عطا کیا گیا تھا۔ آمین ثم آمین۔